بلکہ امام راضی نے کہا فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یطلبون رضائی وانا اطلب رداک فی الدارین۔ امام راضی نے فرمایا تفسیر میں، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب یا محمد یطلبون رضائی، سارے میری رضا چاہتے ہیں اور کہتے مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ فِي الدَّارَيْنِ، اور اے مصطفیٰ میں تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر رضا چاہتا ہوں۔ صرف رضا نہیں، اور رضا ہوتا تو شاید بعض لوگ کہتے رضا فی الدنیا، دنیا میں تو حضور کی رضا چلی، قیامت کے دن نہیں چلے گی، ایسی بات نہیں۔ فی الدارین، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حضور کو اختیار دیا جائے گا کہ جس پر نگاہ کرم کرے اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو فرمایا ساری کائنات چاہتی ہے مولا تو راضی ہو جا، اور اے محبوب تیرے گناہگار آج جمع ہیں قیامت کے دن، جب تک سارے نہیں جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے، حضور نے فرمایا، امام بہقی نے اور دیگر محدثین نے روایت کی، فرمایا امام سیوطی نے، امام رازی نے اور دیگر نے، فرمایا اس وقت تک، امام احمد نے المسند میں، فرمایا اس وقت تک حضور راضی نہیں ہوں گے جب تک آخری فرد حضور کی امت کا جنت میں نہ چلا جائے۔ تو فرمایا ہم آپ کو راضی کریں گے۔ حضور کی شان اور حضور کی عظمت اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، حضور کی شان کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی شان اور اللہ کی معرفت تو آگے کی باتیں۔ ہم نے 4 جماعتیں پڑھ لیں اور چل پڑے حضور کی شان اور عظمت کو ماپنے کے لیے۔ بھئی والا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا محبوب ہم تمہیں آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور مولوی صاحب کہنے لگے نہیں اتنا دے گا، اتنا نہیں دے گا۔ اللہ نے آیت کے اندر قید نہیں لگائی کتنا دوں گا، مگر مولوی صاحب کہنے لگے نہیں ایک پیمانے کے برابر ملے گا۔ ایک بندے کو تو حضور لے جائیں گے، 2 کی بات نہ کرو، ہاں 2 کو لے جائیں گے، 3 کی بات نہ کرو، ہاں 3 کو لے جائیں گے، ساروں کو ساتھ لے جانے کی بات نہ کرو۔ اللہ نے رضا کے لیے آیت کے اندر قید نہیں لگائی کہ 4 کو 5 کو، بلکہ فرمایا حدیث کے اندر بخاری مسلم کی، حضور نے فرمایا مجھے 2 اختیار دیے گئے۔ کیا؟ 2 اختیار، ایک یہ کہ محبوب اپنی آدھی امت کو ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس سے سوال و جواب ہوگا ہی نہیں۔ میں نے عرض کی مولا دوسرا کیا ہے؟ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ایک یہ ہے کہ آدھی امت کو بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل کر دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی آپ شفاعت کریں اس کو ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا میری شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کی شفاعت آپ کے گناہگار امتیوں کے لیے ہوگی۔ اس لیے حضور کا پیمانہ شفاعت، حضور کا پیمانہ اختیار اس قدر وسیع ہے کہ وہ ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق اس کو ماپتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اسے ماپتا ہے، مگر حضور کا اختیار، حضور کی شان بڑی بلند ہے۔ اور فرمایا حضور آپ کی جہاں رضا، اے معبود جہاں آپ کی رضا اور مرضی ہوگی اس طرف قبلے کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ پھر امام رازی نے کہا تفسیر میں، فرمایا خلق العرش من النور، فرمانے لگے اللہ پاک نے اپنے عرش کو نور کے ساتھ پیدا کیا۔ کیا؟ اپنے نور کے ساتھ پیدا کیا۔ اور اللہ کا عرش وہ آخری سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام مستوی ہے۔ کیا؟ مقام مستوی ہے۔ سدرہ
مکان کی انتہا ہے، اسی لیے اسے منتہا کہا جاتا ہے۔ منتہا کہتے ہیں آخری انتہائی مکان کو، اور سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو۔ یہ جو بیر کا درخت ہوتا ہے اسے عربی میں سدرہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو آخری سدرہ کا درخت ہے مکان کی، وہ کیا ہے؟ انتہا ہے، جس کے حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ اس کے جو درخت کے پتے تھے وہ جو اپنا ہاتھی ہوتا ہے اس کے کان کی طرح لمبے تھے، فرمایا مٹکوں کی طرح بڑے اس کے پھل تھے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، فرمایا وہ جو آخری انتہا ہے سدرہ کی، اس کے اوپر کیا ہے؟ مقام مستوی ہے۔ اب آگے پھر لامکاں کی باتیں، مقام مستوی ہے۔ اب مقام مستوی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، عرش الہی ہے۔ تو فرمایا خلق العرش من النور، اللہ نے عرش کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب اس پر بھی ایک لطیف بات سنا دوں، جسے امام سیوطی نے الخصائص میں روایت کیا۔ فرماتے ہیں، حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے، فرماتے وہ جو سدرہ ہے، اس سدرہ کا وہ جو عرش ہے اللہ رب العزت کا، اس کو اللہ رب العزت کے فرشتے پکڑ کے کھڑے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں عربی میں حاملین عرش۔ کیا؟ حاملین عرش یہ کہا جاتا۔ وہ جو حضور کے عرش کو پکڑ کے، اپنا اللہ رب العزت کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اب اس میں لطیف بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، امام سیوطی کہتے ہیں الخصائص میں، ابن عساکر سے انہوں نے روایت کی، اور امام ابن تیمیہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے امام ہیں، جنہیں آپ اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں، وہ بھی انہیں مانتے ہیں، امام ابن تیمیہ کو۔ انہوں نے بھی اس روایت کو مجموع الفتاویٰ کے اندر نقل کیا، اپنے فتاویٰ کے اندر، ان میسر، انہوں نے حضرت میسرہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب وہ آخر کے اندر اس حدیث ساری نہیں پڑھتا، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، مگر آخری جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کا عرش ہے، وہ جس کو فرشتے پکڑ کے کھڑے ہیں، فرماتے وہ فرشتے ڈیوٹی اللہ کی دے رہے ہیں، ڈیوٹی اللہ کی دے رہے ہیں، مگر ولیکن تذکر فی کل ساعتہا، مگر ہر وقت اپنی زبان سے ذکر مصطفیٰ کے نام کا کر رہے ہیں۔ فَاكْثِرْ ذِكْرَهُ، حضرت آدم نے کہا اے شیس، اے بیٹے، ان کا ذکر کثرت سے کرنا۔ حضرت شیس نے کہا کیوں کروں؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھتے ہیں لوگ کیوں کروں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت شیس نے والد سے پوچھا، حضرت آدم سے، تو حضرت آدم نے کہا بڑی صفات گنوائی، تو آخر میں فرمایا وہ جو فرشتے اللہ کا عرش پکڑ کے کھڑے ہیں، تمہیں بتاؤں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی ابا جی بتائیں۔ فرمایا وہ یہ کرتے ہیں کہ پکڑ کے تو اللہ کا عرش کھڑے ہیں، مگر زبان سے مصطفیٰ کے نام محمد کا ورد کر رہے ہیں۔ تذکر فی کل ساعتہا، تو فرمایا خالق العرش من النور۔ اور اگر حدیث کو لے لیا جائے، جسے شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی نشر الطیب کے اندر روایت کیا کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کے نور کو، پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا، اگر اسے لے لیا جائے تو اپنے نور سے حضور کو اور پھر حضور کے نور سے ساری چیزوں کو، تو اللہ کا عرش بھی حضور کے نور سے پیدا کیا گیا، وہ نور جس سے حضور کو پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا عرش کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْكُرْسِيَّ مِنَ الدَّرِّ، اور جو کرسی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی کو اللہ پاک نے در، موتیوں کے ساتھ پیدا کیا، موتیوں کے ساتھ بنایا ہوا، آراستہ کیا۔ وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورِينَ مِنَ الْيَاقُوتِ، بیت المعمور وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں پہ حضرت جبریل امین امامت کرواتے ہیں، اور فرشتے اس مقام پر جمعہ ادا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت والسقف المرفوع، سورہ طٰہٰ کی غالباً آیات ہیں، اللہ پاک نے اس کے اندر والبیت المعمور کا بھی ذکر کیا۔
تو وہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. تو فرمایا میں نے عرش کو تو نور سے پیدا کیا، کرسی کو موتیوں کے ساتھ پیدا کیا، بنایا، اور معمور کو یاقوت اور مرجان کے ساتھ پیدا کیا ہے. والکعبۃ من جبال خمسۃ، اور کعبے کو 5 پتھروں کے ساتھ، کیا 5 پہاڑوں کے مجموعہ کے ساتھ کعبے کی سرزمین کو، اس کی عمارت کو میں نے تیار کیا ہے. امام راضی کہتے ہیں وہ 5 پتھر کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ان میں سے من طور سینا، ایک طور سینا ہے. یہ کون سا قبلہ جس کی تبدیلی کی بات ہو رہی؟ اب اس قبلے کی شان کیا ہے وہ سمجھے، اور مقام کیا ہے وہ سمجھے. فرماتے من طور سینا، اس میں سے پہلا پتھر اس کے اندر طور سینا کا لگایا گیا، جس میں حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے وہی لینے کے لیے، جس پہ چڑھ کے. وطور زیتا، دوسرا طور زیتا سے لیا گیا. والجودی، تیسرا جودی سے لیا گیا. والبنات، چوتھا بنات سے لیا گیا. والحرا، وحرا، چوتھا غار حرا، وہ جو پتھر ہے جبل حرا، وہاں سے ایک پتھر اٹھایا. یہ 5 پتھر کعبے کے اندر نصب کیے گئے اور کعبے کی تعمیر کی گئی. تو فرماتے ہیں امام راضی کہتے ہیں والاشارۃ فیہ کان اللہ تعالی یقول ان کانت علیک ذنوب بمثقال. امام راضی کہتے ہیں وہ جو تمہارا قبلہ بنایا گیا، ہم سب کا قبلہ بنایا گیا، یہ 5 پہاڑ کے پتھروں سے بنایا گیا. تو فرماتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ ان 5 پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، کیا ان کانت علیک ذنوب بمثقال، اگر کسی کے گناہ ان 5 پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، مگر من ہذہ الجبال، اس پہاڑ کے برابر ہوں، فآتیت الکعبہ، اور وہ کعبے کی طرف آ جائے حاجن، حج کی نیت سے، او توجہت نحوہا، یا تو وہ حج کی نیت سے اس کو دیکھنے آ جائے، او توجہت نحوہا، یا کوئی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَفَرَتْهَا لَكَ، اللہ پاک نے فرمایا اگر اس کے گناہ 5 پہاڑوں کے برابر بھی ہوں اور وہ حج کی نیت سے آ جائے یا 5 وقت کھڑے ہو کے اس کی طرف نماز پڑھ لیا کرے، میں اس کے اتنے برابر گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں.